Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہائے ہائے میری عمر 18 سال ہے, اچھا کما لیتا ہوں لیکن خاندان والے اور امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے. بولتے ہیں کہ نبی نے بھی 25 سال میں شادی کی تھی. نبی نے جب 25 سال میں شادی کی تھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کے احکام ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب نبی کو نبوت ملی ہے پھر آپ کا ارشاد دیکھا جائے گا کہ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں. نوجوان 15 سال میں ہو جاتا ہے انسان, عربی لغت اگر دیکھیں. اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. دیکھو میں ایک بات ماں باپ سے کہتا ہوں, کیا بتائیں یار, بڑی بےہودگی کی بات ہے. لڑکوں کی بدفعلی اتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے نا اسپیڈ کے ساتھ کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ نہ دیں. اتنی بڑھ رہی. یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنے کو داخل کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی ماں باپ پر بھی تو لازم ہے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو بھائی تنخواہ کم ہے تو کچھ ابا تعاون کر دیں کہ یار میری بھی تو بہو ہوگی وہ جو آئے گی, لیکن ابا وہی پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہو گھر میں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو میرے خرچے پہ کیوں کھائے. بیوی اس کی کھا کس کے خرچے پہ رہی ہے؟ میرے. یہ بھی ابا میں بخل ہے, کنجوسی ہے. بھائی بیوی اس کی ہے, بہو بھی تو ہے آپ کی, اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہ محلے والوں سے لیا تھا آپ نے ہیں. جیسے وہ ابھی پھر وہی آ جائے گا عرش والا مسئلہ. وہ کہہ رہے ہیں نا عرش, نبی کی قبر کی جو مٹی ہے عرش سے افضل ہے, تو کہتے ہیں وہ عرش تو اللہ کا ہے, اللہ کا عرش سے نبی کی قبر کی مٹی زیادہ افضل ہو گئی, گویا آپ نے اللہ سے بھی بڑھا دیا. تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عرش اچھا ہے, اللہ کا عرش وہ اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ نبی کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا. ان کی عظمت اور ان کی مٹی کی عظمت بھی تو اللہ کی وجہ سے ہے. تو ابا کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی نہیں ہے تو میں کیوں خرچہ کروں, یہ تو میرے بیٹے کی ہے. تو تیرا بیٹا کس کا ہے بھائی؟ کہ مارکیٹ سے لے کر آئے تھے اس کو آپ, اسی طرح بنائے ریڈی میڈ ملا تھا. تو بھائی یہ بھی تو بلڈ ایک ریلیشن ہے, باپ سے اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا تھیلا خرچ کر دو یار, اپنے خرچے پہ کھلا دو, صدقے کا ثواب ملے گا. بہو کو جتنا کھائے گی آپ کے خرچے پہ صدقے کا ثواب ملے گا. بیوی کو کھلانے پہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو. سب سے پہلے تو یہاں سے صدقہ شروع ہوتا ہے. ہاں اولاد نالائق ہے تو میں منع کرتا ہوں. بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو پوستی بن کے پڑ جاتے ہیں. بچوں کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے ان کی, میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, آدھے سنے ہوئے ہوتے ہیں, آدھے بچوں کی اسپیڈ والے بیان سنے ہوتے ہیں کہ اتنی اسپیڈ ہونی چاہیے, یہ نہیں سنا ہوتا کہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے. تو اسپیڈ پوری ہوتی ہے کیونکہ پال کون رہا ہے؟ ابا پال رہے ہیں تو ذمہ داری ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اسپیڈ کو فوکس کرو فی الحال, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کس کے خرچے پہ پل رہے ہیں؟ ابا کے. تو اگر بچہ اس طرح کا نالائق بچہ ہے تو پھر میں منع کرتا ہوں ابا کو کہ نہ کرو. لیکن بچہ اگر تھوڑا بہت اس میں قابلیت ہے, سمجھدار ہے, آپ کو پتہ ہے یار ابھی تھوڑی تنخواہ کم ہے یا تنخواہ ہے ہی نہیں لیکن لگ جائے گی, پڑھ رہا ہے, تو چلو یار ساری زندگی میرے خرچے پہ اس نے کھایا, شادی بھی کر لے کے آ جا رہا ہے, بہو آئے گی ہم کھلائیں گے. بہو کو بھی تو احساس ہوگا کہ مجھے میرا سسر کھلاتا ہے, وہ باپ سمجھے گی اس کو. بہو کو پتہ ہے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے سسر نے, بلکہ میرے شوہر کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ آمدن تقسیم نہ ہو جائے. تو لہذا بہو سسر کو ابا ان لا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, لیکن سسر صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہو میری فرما بردار بن کے رہے. وہی مثال آ جائے گی, ساس مشورے دے رہی ہیں اپنے داماد کو کہ بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں پڑھاؤ. داماد کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ہو نہ ہو آپ نے پڑھانا پڑے گا. داماد کہہ رہے ہیں آپ ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جو میری استطاعت سے باہر ہیں. ساس کہہ رہی ہے ہماری بھی تو اولاد ہے. داماد یہاں کے کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش. میں داماد کو کہتا ہوں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. جب ساس کہا کریں ہماری بھی اولاد ہے تو بولے بالکل ہے, لہٰذا آدھے پیسے کون دے گا اب اس کی فیس کے؟ آپ دیں گے کیونکہ آپ کی بھی کیا یہ اولاد. تو خالی پیلی کی اولادیں تھوڑی ہوتی ہیں. بڑا بھائی جب گھر میں بڑا ہے تو تھوڑا باپ بن کے دکھائے نا, وہ چھوٹے پہ خرچ کرے, پھر احترام کروائے, مزہ نہیں آئے تو پیسے واپس. وہ بڑا بس دھونس جما رہا تھا میں تیرے 10 سال پہلے چونکہ پیدا ہو گیا ہوں لہٰذا تو نے مجھ پر میرا احترام. ہم تو پھر بھی کہیں گے احترام کرو, 10 سال پہلے آیا دنیا میں, بڑا ہے نا یہ.
لیکن بڑا بھائی پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اس چھوٹے کو, وہ گٹکے کے پیسے پڑوسیوں سے مانگ رہا ہے. تو کس بات کا بڑا ہے بھائی؟ پھر تو بڑا بن کے دکھائے آدمی. تو خدا کی قسم جس کو اللہ نے بڑا بنائے, پیسہ خرچ کرو, اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا, بڑا بنا دیا. میں کھلا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو, میں کھلاتا ہوں, گٹکے کے پیسے مجھ سے لیتا ہے. آج کل جو چل رہا ہے وہی بولوں گا نا. دودھ کے تھوڑی پیسے لے گا کہ میں نے آج بھینس کا دودھ پینا ہے. وہ تو گیا ونس اپون اے ٹائم کہ لوگ بھینس کا دودھ پیا کرتے تھے. ابھی تو طاقت, میں ایک دن تھک گیا نا, نیند نہیں ہوئی میری, تو مجھے یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں فہد صاحب, مجھے کہنے لگا وہ بولو وہ انرجی وہ نہیں آتی کیا, انرجی بوسٹ آتی ہے, اسٹرنگ پی لو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے تم انرجی آ جائے گی اس سے. میں نے کہا پھر چھٹا لگا لیتا ہوں یار, چرس برس لے آؤ. یہ انرجی, یہ اس ٹائپ کی انرجی کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ تو نشہ ہے. تو یہ تو نشہ ہے بھائی. تو یہ لڑکوں کے کیا ہو رہا ہے؟ تو بڑا ہے, بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بڑا بن کے دکھائے, تو چھوٹا بھی تمیز کرے گا انشاءاللہ. تو باپ کو بھی چاہیے کیا بنے؟ باپ. بولا بیٹا میں جب تمہارا زندہ ہوں تو کسی اور سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ باپ کو چاہیے بیٹے سے بولے, اگر سمجھدار بچہ, یہ بتا دو میں, باپ نے شادی کرا دی, ایک عذاب میں آ گیا باپ, وہ پڑ گیا بالکل نا. پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کرنے کا تھا, وہ بھی گیا, اس سے بھی گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے یار کوئی جو ایک شادی کی وجہ سے تو بعض لوگ جاب کرتے ہیں, وہ بھی جب ہو گئی تو بس چھوڑو کیا. بچوں کو ہر سال مارکیٹ میں نیا مال آ رہا ہے. ابا کہہ رہا ہے یار میں اس کو پالوں, اس کی بیوی کو پالوں, اس کے کمبخت کے بچے بھی میرے ذمے, میں اپنے بچوں کو پالوں, اس کو پالوں میں. تو میں ان سے پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے مشورہ تو لے لیتے, میں ہر بچے کی شادی کرانے کا مشورہ نہیں دیتا. میں اس بچے کا کہتا ہوں جو پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, امتحان میں نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ذمہ دار ہے, کاہل نہیں ہے. تو باپ کا یار جہاں اتنا عرصہ کھلایا ہے, بیٹا تیری شادی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے, 3 بیٹے, تینوں کو بلایا, دیکھو زنا مت کرنا, برائی کی طرف مت جانا, جس نے شادی کرنی ہو مجھے بتائے, میں کراؤں گا اس کی شادی. مہر بہر پہلے بہت ہوا کرتا تھا نا, میں دوں گا سارا خرچہ. تو اس لیے وہ لوگ برائیوں سے کیا تھے؟ محفوظ. اب ماں باپ نہیں کرا رہے, کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں ہماری آمدن بہو کی جیب میں نہ چلی جائے. چھوڑو یار, تم نے کھلایا پلایا, اللہ نے اولاد کو اتنا بڑا اولاد پر تمہارا حق رکھ دیا ہے, وہ اولاد کے ذمے ہے کہ تمہیں پالے, وہ آمدن ہو نہ ہو تمہیں پالے گا. تم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. تو ماں باپ اگر بچوں کی شادی ٹائم پہ نہیں کراتے, میرے بھائی اس سے بہت بڑی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں. لڑکوں سے بدفعلی کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بر وقت نکاح نہیں ہوتا. بر وقت نکاح ہو جائے انسان کو الٹی آتی ہے, یہ تصور کرتے بھی یہ کوئی انسان کے کرنے کا کام ہے. یہ تو گدھے بھی نہیں کرتے, جانور بھی نہیں کرتے یہ کام کہ نر کا نر سے تعلق ہو, میل کا میل سے. یہ جانور یہ کام نہیں کرتے. تو اتنا گندا عمل ہے یہ. ماں باپ سے ریلیشن بھی مضبوط نہیں ہوگا, اور دل اگر بڑا رکھ لیا, بچے کو کہہ دیا بیٹا تیرا باپ زندہ ہے نا, ہے بھائی تیرا باپ ہے تو کیوں نہیں, پھر دیکھو آپ کی آمدن بڑھے گی انشاءاللہ. لیکن وہی بتایا بچہ سمجھدار ہو, اور بچے کو شادی کر کے الگ گھر میں لے کر آؤ, ادھر نہ لے کر آؤ. یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس زمانے میں جوائنٹ فیملی میں رہنا, خود پھر اپنا بوریا بستر گھر سے باہر لاؤ. جوائنٹ فیملی میں الا ماشاء اللہ چند گھر ہیں. میری عمر 18 سال ہی ہو گیا, میرے بھائی خاندان والے امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے, بولتے ہیں کہ نبی نے 25 سال میں کی. میں نے بتا دیا نبی نے جو ترغیب دی ہے وہ تو جلدی نکاح کی دی ہے.